بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول اور اس کا تیسرا حصہ جو منتخب احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کی حدیث نمبر 6 نکال لیں آپ کتاب کا صفحہ نمبر 9، اس پر پہلی حدیث نمبر 6 آپ نکالیں، ہم اس کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من جو شخص رعا دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن برائی، کوئی فحاشی برائی جو اخلاق و آداب کے خلاف بات ہے یا کام ہے، اس کو دیکھے، فلیغیرہ، اس کو تبدیل کرے، روکے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے۔ اس کے بعد فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِن اگر لم يستطع، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، فَبِلِسَانِهِ، تو کیا کرے؟ زبان سے روکے، ان کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میرے بولنے سے فتنہ ہو جائے گا، میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ معاشرے میں مزید فتنہ بڑھے گا، فَبِقَلْبِهِ، تو اسے چاہیے کہ کم از کم اس برائی کو دل میں برا جان لے، اس برائی میں، اس کے مزے میں وہاں پر وہ سکون نہ پائے، یہ نہ سمجھے کہ یار جو ٹھیک ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو بس صحیح ہے، مجھے بھی جب وہ سکون مل رہا ہے، کوئی میوزک لگا تو وہ سن رہا ہے مزے سے، یعنی کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، نہیں تو کم از کم زبان سے، اگر اتنا نہیں ہے تو اس برائی کو برائی جانے اور دل میں اس کو جگہ دے کہ یار یہ بری چیز ہے۔ اگر اتنا بھی وہ نہیں کرتا تو وذالک، یہ کام اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا؟ یہ دل میں برا جاننا یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن اگر کسی میں یہ وصف بھی نہیں ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، اگر یہ چیز اس میں ختم ہو گئی ہے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ اس کا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا برائی کو ایک تو ہاتھ کے ساتھ روکنا ہے، دوسرا زبان کے ساتھ، اور تیسرا کیا ہے کہ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7، نعمتانی، دو نعمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی، دو نعمتیں، یہاں پر آپ دیکھیں کتاب کا صفحہ نمبر 9 پر لکھی ہے، مغبون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی قدر نہیں کرتے، فیہما، ان دو نعمتوں کی، کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ کون سی وہ دو نعمتیں ہیں؟ نمبر 1 الصحت، صحت، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحت والا ٹائم دیا اس کو غنیمت جان کر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور اسی طرح اپنے کاروبار کریں، اچھے کام کریں، برائی سے اپنے آپ کو روکیں، اور اس صحت کا اچھا استعمال کریں۔ والفراغ، اور یعنی کہ فراغت، ایک ٹائم آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ مصروفیت انسان کو عبادت سے بھی دور لے جا سکتی ہے، وہ کاروبار میں اتنا مشغول کر دے گی کہ انسان جو ہے اپنے اچھے اعمال چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے کم از کم اس فراغت کو یقینی جانتے ہوئے، جیسے دوران طالب علمی ہے، اس میں کوئی بزنس نہیں کرنا، کوئی ہم پہ برڈن نہیں ہے، کوئی ہم نے کاروبار نہیں کرنا، کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ایک حساب سے یہ فراغت ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ ذمہ داریوں کے پہاڑ اور بوجھ ہمارے کندھوں پر آ جائیں اور ہمیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، اور جب یہ دونوں چھن جاتی ہیں تو پھر اس کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ کبھی بزرگ سے پوچھیں کہ جوانی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسا ٹائم ہوتا ہے، اس کے جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اور کسی بیمار سے پوچھیں کہ صحت کسے کہتے ہیں، تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلال، حلال چیزیں، حلال جو امور ہیں، بین، واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، اسلام میں کوئی شک نہیں ہے اس میں، والحرام، اور حرام چیزیں، بین، وہ بھی واضح ہیں، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، بالکل واضح ہے، دونوں چیزیں روزے روشن کی طرح
یعنی کہ واضح سورج کی طرح کیا ہے نمایاں ہے. وبینہما اس حلال اور حرام کے درمیان مشتبہات کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے, بعض کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی چیزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس میں علماء کے دو گروہ بن جائیں, ایک کہتا ہے کہ کرنا چاہیے, ایک کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا یعلمھا نہیں جانتے اس کے بارے میں کثیر من الناس بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس ٹائم پہ ہمیں حدیث کیا کہتی ہے؟ فمن اتقا جس شخص نے بچا لیا یا جو بچ گیا, جس نے بچا لیا اپنے آپ کو الشبہاتی اس شبہ والے مسائل سے, شبہ والی چیزوں سے. یہ کاروبار, یہ سورس, یہ ذریعہ, یہ پیسہ حلال ہے حرام ہے, بعض کہتے ہیں حلال ہے بعض کہتے ہیں حرام ہے. تو جس بندے نے اس شبہ سے اپنے آپ کو بچا لیا, استبرأ تو اس نے بچا لیا لدین ہی اپنے دین کو, وعرضہ اور اپنی عزت کو. ٹھیک ہے, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 9, اس کے تیسری حدیث جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اس نے اپنے دین کو اور اس نے اپنی عزت کو, دو چیزوں کو بچا لیا. ومن وقع اور جو شخص واقع ہو گیا ان شبہ والے مسائل میں, شبہ والی چیزوں میں, فی شبہات میں, وقع فی الحرام وہ حرام میں واقع ہو گیا. آگے ایک مثال شروع ہو رہی ہے کر رہا ہی سے. یہاں سے میں آپ کو ایک مثال سمجھا دوں کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے جہاں صرف بادشاہ کے جانور چر سکتے ہیں. اس کے سائڈ پہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے, ایک رکاوٹ ہے. اس کے ساتھ عام لوگوں کی فصلیں شروع ہوتی ہیں. اب کسی کسان کا گھوڑا, گدھا یا جانور کوئی بھی, وہ اس کی اپنی زمین میں گھاس پھوس کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جتنا بادشاہ کی وہ باؤنڈری کے قریب جاتا جائے گا اتنا اس کسان کے لیے خطرہ بن جائے گا. کیوں؟ جانور کا کیا پتا, کسی بھی ٹائم وہ اس باڑ کو پار کر کے, عبور کر کے وہ بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو کر کیا کرے گا, اس کی فصل کو کھا لے گا. تو بادشاہ کی فصل کھانے پر بادشاہ کیا کرے گا؟ یا تو اس کسان کو سزا دے گا یا اس جانور کو دے گا. جیسے ہمارے ملک میں ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی غریب کے جانور نے بڑے زمیندار کے زمین میں سے, فصل میں سے, اس کے چارے میں سے کچھ کھا لیا, تو نتیجے میں اس جانور کو تکلیف دی گئی, اس کو زخمی کیا گیا, کاٹا گیا. تو اسی طرح قریب ہے کہ اس کسان کا جانور کیا ہوگا, اس میں داخل ہوگا اور اس کسان کو یا جانور کو سزا ملے گی. تو اسی طرح وہ جو باڑ ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے سائڈ پہ ہے, اسے کہتے ہیں شبے والے مسائل. تو جو اس میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا, کر رہا ہی اس چرواہے کی طرح. ٹھیک ہے, اس یہاں پر آپ دیکھ لیں اس چرواہے کی مثال ہے حول الحما. ٹھیک ہے, حول الحما جو آس پاس ہو شاہی چراگاہ کے. یوشکو قریب ہے, این یواقعہ کہ وہ واقع ہو جائے, فیہ اس میں, یعنی اس کا جانور کیا ہوگا, اس میں واقع ہو جائے گا, چلا جائے گا. الا خبردار, لکل ملکن ہر بادشاہ کی حول حما ایک چراگاہ ہوتی ہے. یاد رکھیں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا خبردار, ان حما اللہ اللہ کی جو چراگاہ ہے, فی ارضہ وہ اس کی زمین میں جو اس کی چراگاہ ہے وہ کیا ہے, محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ یہ حدیث سمجھا دوں کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. اس کے درمیان میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشتبہ ہوتی ہیں, آیا کہ ہمیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس مشتبہ چیزوں کی مثال ایک اس باڑ کی طرح ہے جو بادشاہ کے جو چراگاہ ہوتی ہے اس کے گرد لگائی گئی ہوتی ہے, جسے باؤنڈری کہتے ہیں. جتنا جانور کسان کا اس کے قریب ہوگا اتنا خطرہ زیادہ ہوگا. قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے اور بادشاہ دونوں کو سزا دے. اسی طرح انسان کو شبہ والے حرام مسائل سے بچنا چاہیے. قریب ہے کہ وہ اگر اس میں واقع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے, ہمیں سزا دے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے میکسیمم اس بارڈر سے, اس باؤنڈری سے دور ہونا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 9 دیکھتے ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے المتشبہین شبہ کرنے والے لوگوں پر, من الرجال مردوں میں سے, بالنساء عورتوں کے ساتھ,
وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں لباس میں، کانوں کی بالیوں میں، زیورات میں، ہیئر سٹائل میں، یا جتنے بھی مسائل ہیں اس میں شبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر، مردوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ والمتشبہات، اور ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، من النساء، عورتوں میں سے، بالرجال، جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی چال انداز میں، اور اسی طرح ان کے لباس میں، اور جو امور مردوں کے ساتھ خاص ہیں ان میں جو عورتیں مشابہت کریں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان من اکبر الکبائر، ان بے شک، من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ ان یلعن الرجل، کہ آدمی، یلعن الرجل، کہ وہ لعنت کرے، والدیہ، اپنے والدین پر۔ انسان، آدمی، کوئی بھی وہ کیا کر اپنے والدین پر لعنت کرے، اس کو کہہ لیں کہ اس پر گالی دے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ قیلا، کہا گیا، اے اللہ کے رسول، قیلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیلا کا مطلب کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ وَكَيْفَ، کیسے، یلعن الرجل، آدمی لعنت کرے گا، والدیہ، اپنے والدین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ایک آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے گا جس نے ان کو پیدا کیا، والدین نے اس بندے کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا، وہ کیسے گالی دے سکتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب الرجل، ایک شخص وہ گالی دیتا ہے کسی، یا آدمی گالی دیتا ہے، یسب، گالی دیتا ہے، الرجل، آدمی، اب الرجل، دوسرے کے باپ کو، ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، تو وہ شخص ریئیکشنز میں، یعنی کہ بدلے میں کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے، اباہ، اس کے باپ کو، ویسب امہ، اور اس کی ماں کو، اور وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ تو پوچھا گیا کہ کیسے لعنت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ اب اس کے والدین کو اگر گالی ملی ہے تو وہ کس کے نتیجے میں ملی ہے؟ اس اولاد کے نتیجے میں ملی ہے جس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو لہٰذا کسی کے ماں باپ کو، کسی کے بہن بھائی کو، کسی کے عزیز و اقارب کو، یا کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی کی مثال اس بال کی طرح ہوتی ہے، اس گیند کی طرح ہوتی ہے جس کو ہم اگر دیوار پر ماریں گے تو وہ الٹا واپس ہماری طرف ہی آئے گی۔ تو کسی پر گالی پھینکیں گے، کسی کو گالی دیں گے، الٹا وہ ہمیں آئے گی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، نہیں تو وہ آپ کے والدین کو گالی دیں گے۔ حدیث نمبر 11 دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 10 پر، اتقی، تم بچو، اتقی، تم بچو، دعوت المظلومی، مظلوم کی بد دعا سے۔ دعویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بد دعا، المظلومی، مظلوم کی بد دعا سے۔ فَإِنَّهَا، بے شک، لَيْسَ بَيْنَهَا، لَيْسَ کا مطلب نہیں ہے، بَيْنَهَا، اس بد دعا کے درمیان، وَبَيْنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، حجاب، کوئی پردہ، یعنی اللہ کے درمیان اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی بھی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی بد دعا کو ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 10 اور 11 دو کو پڑھا ہے، تو میں آپ کے سامنے دوبارہ ریوائز کرتا ہوں کہ ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے کہ انسان، ان یلعن الرجل، آدمی لعنت کرے، والدیہ، اپنے والدین پر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کیسے لعنت کر سکتا ہے اپنے والدین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کے والدین کو گالی دے گا، وہ الٹا اس کے والدین کو گالی دیں گے، تو نتیجتاً یہ جو رد و بدل ہوگا یہ نتیجہ بنتا ہے اپنے والدین کو گالی دینے کا۔ حدیث نمبر 11 میں بتایا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں۔ اور یہ دونوں احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں، آپ کی کتاب صفحہ نمبر 11 پر موجود ہیں،
یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اپنا خیال رکھیں اور پچھلے لیکچرز سنیں تاکہ آپ کو چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں. تب تک اپنا خیال رکھیں جب تک ہم اپنی اگلی ویڈیو نہیں لے کے آتے، ریکارڈ نہیں کرواتے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.